عشق زنا تک لے جاتا ہے۔ زنا کے دواعی و اسباب بہت سے ہیں، لیکن سب سے بڑا سبب عشق ہے، اور انسانی قلوب جبلی اور طبعی طور پر عاشق پر رحم کرنا پسند کرتے ہیں۔ بلکہ بہت سے لوگ تو عاشق کی امداد و اعانت کو طاعت و ثواب سمجھتے ہیں، اگرچہ معشوق کی صورت دیکھنا بھی حرام ہے، لیکن پھر بھی یہ چیز عام طور پر مکروہ نہیں سمجھی جاتی۔ اور جذبہ عشق تو وہ چیز ہے کہ مختلف قسم کے چوپایوں تک میں پایا جاتا ہے، اور محبت و عشق کے بے شمار واقعات ہم لوگوں کی زبانی سن چکے ہیں، اور یہ روگ اکثر و بیشتر ان لوگوں میں زیادہ پایا جاتا ہے جو عقل و دین سے بے بہرہ ہوتے ہیں، خصوصاً خدام، نوکر، چاکر اور عورتوں میں یہ مرض زیادہ ہوا کرتا ہے۔ نیز یہ گناہ عموماً طرفین کی رضامندی سے سرزد ہوتا ہے۔ ظلم و عدوان اور جبر سے شاذ و نادر ہی اس گناہ کا صدور ہوتا ہے، اور عموماً ہر انسان میں غلبہ شہوت موجود ہوتا ہے، اور یہ غلبہ اس کے اندر خاص قسم کا تصور پیدا کرتا ہے، اور یہ تصور اس کے قلب میں رحمت اور رافت کے جذبات پیدا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے یہی چاہتا ہے کہ ایک مستحق حد و سزا اس حد اور سزا سے کسی نہ کسی طرح بچ جائے تو بہتر ہے۔ حالانکہ یہ بات ضعف ایمان کی دلیل ہے۔ کمال ایمان اور قوت ایمانی تو یہ ہے کہ حکم الہی کے نفاذ میں وہ قوی تر اور دلیر ہو، اور وہ کام کرے جس کے کرنے میں محدود سزا یافتہ مجرم کے لیے آخرت کی رحمت اترے، اور جو رحمت خداوندی اور پروردگار عالم کی منشا کے عین مطابق ہو۔ تیسری یہ کہ زانی اور زانیہ پر مسلمانوں کے عام اجتماع میں حد جاری کی جاتی ہے، تنہائی میں نہیں، اور یہ مصلحت، حدود اور حکمت، زجر و توبیخ کے عین مطابق ہے۔ عمل قوم لوط علیہ السلام اور اس کی سزا۔ محسن زانی کی حد قوم لوط کی سزا سے مشتق ماخوذ ہے۔ اللہ نے اس قوم کو اوپر سے پتھر برسا کر ختم کر دیا تھا، اور یہ اس لیے کہ زنا اور لواطت، فحش اور فساد و خرابی بے برابر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں مخلوق اور امر الہی کی حکمت و مصلحت کے خلاف ہے۔ لواطت میں بھی وہ خرابیاں پائی جاتی ہیں جن کا احصاء و شمار مشکل ہے۔ مفعول کو قتل کر دینا مفعول کے حق میں عین خیر و بلائی ہے، اس کے ساتھ رعایت کرنا اس کی خیر و بلائی کے خلاف ہے۔ مفعول کے اندر لواطت سے وہ مفاسد اور خرابیاں پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد اس کی اصلاح ناممکن ہو جاتی ہے۔ خیر و بلائی کی تمام راہیں اس کے لیے بند ہو جاتی ہے، اور اللہ کی زمین اس کے منہ اور پیشانی سے شرم و حیا کا سارا پانی اور جوہر جذب کر لیتی ہے۔ اس کے بعد وہ اس قدر بے حیا بے شرم بن جاتا ہے کہ نہ وہ اللہ سے شرماتا ہے اور نہ اللہ کی مخلوق سے، اور فاعل کا نطفہ اس کے اندر پہنچ کر وہ کام کرتا ہے جو زہر کام کرتا ہے۔ قوم لوط جیسا عمل کرنے والے کا جنت میں جانا ممکن ہے۔ یہ مسئلہ کہ مفعول جنت میں داخل ہوگا یا نہیں، وہ اپنے دعوے کے ثبوت میں چند دلائل پیش کرتے ہیں۔ ایک دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولد زنا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مسند احمد، سنن دارمی، صحیح ابن حبان۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ جب ولد زنا جنت میں داخل ہونے کا حقدار نہیں رہتا، حالانکہ اس کا کوئی گناہ نہیں، تو پھر مفعول کس طرح جنت کا حقدار رہے گا؟ ولد زنا کے اندر عیب ہے تو یہی کہ شر و خباثت کا خطرہ ہے، اور اس سے خیر و فلاح کی امید نہیں، کیونکہ یہ خبیث نطفہ کی پیداوار ہے، اور وہ جسم جو حرام غذا سے پرورش پاتا ہے، اس کے لیے جب جہنم بہتر سمجھی گئی تو وہ جسم جو نطفہ حرام سے پیدا ہوا ہے، اس کا بھی یہی حال ہونا چاہیے۔
اس کے بعد وہ کہتے ہیں لوتی مفعول ولد الزنا سے بھی بدتر اور ذلیل و خوار اور خبیث و ناپاک ہے، اور اس سے کسی خیر و فلاح کی امید نہیں ہے، اور اس کا یہ فعل اس کے اور جنت کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اگر لوتی مفعول کوئی نیک کام بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر کچھ ایسے رکھنے پیدا کر دیتا ہے جس سے اس کا عمل فاسد، باطل اور ردی ہو کر رہ جاتا ہے، اور یہ بھی اس کے عمل بد کی سزا کے طور پر کیا جاتا ہے۔ یہ بات آپ بہت کم پائیں گے کہ کسی کو بچپن میں یہ بیماری لاحق ہو گئی اور بڑا ہونے کے بعد وہ سیدھی راہ پر آ گیا ہو، بلکہ بڑا ہونے کے بعد وہ بچپن سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ نہ تو اس سے نیک عمل کی توفیق نصیب ہوتی ہے، نہ عمل نافع کی، نہ توبہ نصوح کی۔ اصل مسئلہ کی تحقیق یہ ہے کہ جو شخص اس مرض و مصیبت میں مبتلا ہو گیا اور پھر اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ نے اسے توبۃ النصوح کی توفیق بخشی، نیک اعمال کی توفیق عطا کی، اور بچپن کی بڑی خصلت کو بڑا ہونے کے بعد اس نے ترک کر دیا، برائیوں کو نیکیوں سے دو ڈالا، طاعات، عبادات اور تقرب خداوندی کے وسائل و ذرائع اختیار کر کے پچھلی بد عملیوں، بد کرداریوں کو صاف کر دیا اور حرام سے آنکھیں بند کر لی اور اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لیا، تو ایسے شخص کے لیے مغفرت و بخشش ضروری ہے اور وہ جنتی ہوگا، کیونکہ اللہ ہر قسم کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ اللہ کے پیغمبروں اور اللہ کے دوستوں کو قتل کرنے کا گناہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، کفر و جادو کا گناہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، تو پھر یہ گناہ توبہ سے معاف کیوں نہیں ہوگا، جبکہ حکمت الہی کی حکمت عدل و فضل ہی پر قائم ہے۔ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ سنن ابن ماجہ۔ اور پھر یہ ضمانت اللہ دیتا ہے کہ جو آدمی شرک و کفر، قتل نفس اور زنا وغیرہ سے توبہ کرے گا، اس کے گناہ اور برائیاں نیکیوں میں تبدیل کر دی جائے گی، اور یہ حکم ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، گناہ کسی قسم کے بھی ہوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: اے پیغمبر، آپ میری جانب سے کہہ دے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش، بڑی رحمت والا ہے۔ سورۃ الزمر۔ آیت کے عموم سے کوئی ایک گناہ بھی خارج نہیں ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ حکم خاص توبہ کرنے والوں کے حق میں ہی ہے۔ ایسا آدمی جسے بچپن میں مفعولیت کی عادت پڑ جاتی ہے، وہ بڑا ہونے کے بعد بچپن سے زیادہ خراب ہو جاتا ہے، اسے توبہ نصوح اور عمل صالح کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ ایسا آدمی اپنی مفاد کی تلافی بھی نہیں کر سکتا، اور جو ہر اس سے فنا ہو چکا ہے اسے پھر واپس نہیں لا سکتا، اور نہ وہ اپنی برائیوں کو خیر و بلائی میں تبدیل کر سکتا ہے۔ ایسے انسانوں سے بہت بعید ہے کہ موت کے وقت انہیں ایسے کام کی توفیق نصیب ہو جس سے وہ جنت کے حقدار بن سکے، اور یہ بھی اس کے عمل بد اور کرداری خبیث کی عقوبت و سزا ہے، کیونکہ اللہ گناہوں کی سزا گناہوں کے ذریعے ہی دے دیتا ہے، اور جب گناہوں پر گناہ بڑھتے جاتے ہیں تو عقوبتوں پر عقوبتوں کا بار بھی بڑھتا جاتا ہے، اور یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح نیکی کا بدلہ نیکی سے دیا جاتا ہے، اور اسی طرح بے شمار نیکیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ عالم نزا میں پیش آنے والی رکاوٹیں۔ آپ اکثر دیکھیں گے کہ عالم نزا میں حسن خاتمہ اور انسان کے درمیان بد عملیاں اور گناہ بطور عقوبت و سزا حائل ہو جاتے ہیں، اور انہی گناہوں کی وجہ سے ان کو خاتمہ بالخیر کی توفیق نصیب نہیں ہونے پاتی۔
چنانچہ عبدالحق الاشبیلی رحم اللہ کہتے ہیں سو خاتمہ آذن اللہ منہا کے بہت سے اسباب، بہت سے طریقے اور بہت سے دروازے ہیں، اور بڑے سے بڑا سبب اور طریقہ اور دروازہ یہ ہے کہ انسان دنیا طلب دنیا اور حرص دنیا میں مہو مستغرق ہو جائے اور آخرت کی جانب سے کلیتاً اعراض بے رغبتی کر لے اور معاصی اور اللہ کی نافرمانی میں بے دھڑک اقدام کرتا چلا جائے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر مختلف قسم کے گناہ اور مختلف قسم کے نافرمانیاں غالب آ جاتی ہیں، اور اللہ سے اعراض و غفلت اور معاصی و گناہ کی جانب جرات و اقدام کا حصہ غالب آ جاتا ہے، اور اس کے قلب پر یہ امور غالب آ جاتے ہیں اور قلب کے مالک بن جاتے ہیں، اور اس کی عقل و بصیرت کو اسیر و غلام بنا لیتے ہیں۔ انوار ملکی کی قندیلیں بجھ جاتی ہے اور اللہ کی جانب بڑھنے والی راہوں میں دیواریں حائل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کوئی تذکرہ، کوئی نصیحت اسے کارگر نہیں ہوتی، نہ کسی موعظت و تذکرہ سے اسے نور اور روشنی حاصل ہوتی ہے، اور بسا اوقات اسی حالت میں موت کا پنجہ اسے آ دبوچتا ہے، اور کچھ دور سے موت کی صدا بھی اس کے کانوں تک پہنچ جاتی ہے، لیکن اب اسے نہ تو اپنے مقصد و ارادہ کا پتہ چلتا ہے، نہ راہ مقصد کا سراغ ملتا ہے، اگرچہ اس وقت اللہ کا داعی بار بار اسے مقصد اور راہ مقصد کی طرف دعوت دیتا رہا، لیکن سب بے سود اور بیکار۔ حافظ عبدالحق الاشبیلی رحم اللہ کہتے ہیں مجھے الناصر کے بعض خواص نے یہ کہا ہے کہ جب الناصر حالت نزع میں تھا تو اس کا بیٹا اس کے سرہانے بیٹھ کر کہنے لگا لا الہ الا اللہ پڑھیے۔ الناصر نے اس کے جواب میں کہا مولایا میرا غلام کہاں ہے؟ لڑکے نے پھر اس کی تلقین کی، لیکن الناصر نے وہی جواب دیا۔ اس کے بعد اس پر غشی طاری ہو گئی، پھر کچھ ہوش آیا تو الناصر کے منہ سے وہی جملہ نکلا۔ اس کے بعد اس نے اپنے بیٹے سے کہا اے فلاں، الناصر تجھے تیری تلوار کی وجہ سے پہچانتا ہے، اٹھ اور اسے جلد سے جلد قتل کر دے۔ اور یہ کہتے ہوئے الناصر نے جان دے دی۔ عبدالحق الاشبیلی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ایک اور شخص جسے میں اچھی طرح جانتا ہوں، حالت نزع میں اس سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کہو۔ اس کے جواب میں وہ کہنے لگا فلاں مکان اس طرح آراستہ کرو، فلاں باغ اس طرح درست کرو، حمام منجاب کہاں ہے؟ یہی عبدالحق الاشبیلی کہتے ہیں کہ ابو طاہر السلفی نے مجھ سے یہ قصہ بیان کیا کہ ایک شخص حالت نزع میں تھا، اسے کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کی گئی تو وہ فارسی میں کہنے لگا وہ 11 10 11۔ ایک اور آدمی سے کہا گیا تو وہ کہنے لگا حمام منجاب کا راستہ کدھر ہے؟ حمام منجاب کا قصہ ایک عجیب و غریب قصہ ہے۔ ایک شخص اپنے گھر کے دروازے کے باہر کھڑا ہوا تھا۔ اس کے گھر کا دروازہ ایسا ہی تھا جیسا حمام منجاب کا۔ اس وقت ایک لڑکی وہاں سے گزری اور اس نے اس سے پوچھا حمام منجاب کا راستہ کدھر ہے؟ اس نے کہا حمام منجاب یہ ہے۔ یہ لڑکی اس گھر میں گھس پڑی، پیچھے پیچھے یہ بھی پہنچ گیا۔ لڑکی نے اندر جا کر دیکھا کہ یہ حمام منجاب نہیں ہے بلکہ اس شخص کا گھر ہے اور اس نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ فوراً اس نے اسے جھانسا دینے کی کوشش شروع کر دی۔ خوشی و مسرت کا نہایت گرمجوشی سے اظہار کیا اور کہنے لگی ہم دونوں بڑے خوش نصیب ہیں جو اس طرح یہاں جمع ہو گئے، اور پھر اس نے اسے دھوکہ دے کر بھاگ نکلنے کی تدبیر نکالی۔ کہنے لگی موقع تو خوب ملا ہے، کیا ہی اچھا ہوتا اگر اس وقت ہماری مسرتوں میں اضافہ کرنے والی چیزیں بھی موجود ہوتی۔ اس نے کہا اچھا، جو کچھ تم کہو ابھی مہیا کر دوں۔ یہ کہہ کر اسے تنہا مکان میں چھوڑا اور بازار کی طرف دوڑا۔ جاتے ہوئے دروازے کو کنڈی اور قفل بھی لگانا بھول گیا۔ جب وہ بازار سے واپس لوٹا تو دیکھا لڑکی
ندارد بغیر کسی قسم کی خیانت کی وہ لڑکی بھاگ نکلی اور اپنی عصمت کو نہایت خوبصورتی سے بچا لی گئی۔ یہ دیکھ کر اس شخص پر سخت طاری ہو گیا اور اب وہ اسی کی یاد میں اپنا سارا وقت گزارنے لگا۔ راستوں میں، بازاروں میں، گلی کوچوں میں گھومتا اور یہ شعر پڑھتا رہتا۔ ترجمہ: اے وہ جو تھی کہ ہاری تھی، اے وہ جو تھی ہاری تھی اور کہہ رہی تھی کہ ہمام منجاب کا راستہ کدھر کو ہے۔ ایک مرتبہ وہ یہی شعر پڑھ رہا تھا کہ اس کی ایک باندی نے قریب کی کھڑکی سے یہ شعر پڑھا: جب تو اس کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گیا تو نے جلد سے جلد اسے گھر میں محفوظ کیوں نہ کر لیا اور دروازے پر تالا کیوں نہ چڑھا دیا۔ باندی کے اس شعر نے اس کے اندر رنج و غم اور صدمہ کی آگ بھڑکا دی اور اس کے اندر ایک ہیجانی کیفیت پیدا کر دی اور وہ بالکل پاگل سا ہو گیا، ہر طرف دیوانہ وار گھومتا پھرا اور آخری نتیجہ یہ نکلا کہ موت کے وقت اس کے منہ سے جو الفاظ بار بار نکلتے رہے وہ یہی شعر تھا۔ یہی عبدالحق اشبیلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ایک آدمی پر عاشق ہو گیا اور عشق نے بیماری کی شکل اختیار کر لی اور بالآخر صاحب فراش ہو گیا۔ معشوق کا یہ حال تھا کہ وہ اس سے سخت نفرت کرتا تھا اور دور بھاگتا تھا۔ بعض لوگوں نے کوشش کی کہ ایک مرتبہ اس کے پاس آ جائے تاکہ یہ بیماری سے کچھ افاقہ حاصل کر سکے۔ معشوق نے وعدہ کر لیا اور اسے خبر دی کہ وہ عیادت کے لیے آئے گا۔ اسے اس خبر سے بہت خوشی ہوئی اور رنج و غم کچھ کم ہو گیا، لیکن پھر وہ آدمی آیا اور اس نے خبر دی کہ فلاں راستہ تک وہ میرے ساتھ آیا اور کہنے لگا کہ اس نے مجھے رسوا اور بدنام کر دیا ہے اور ہر جگہ میرا نام لیتا رہتا ہے، اس لیے میں نہیں آ سکتا۔ باوجود یہ کہ میں نے سخت اصرار کیا لیکن وہ واپس چلا گیا۔ یہ سن کر وہ اسی وقت بے ہوش ہو گیا اور زمین پر گر پڑا اور موت کی علامتیں ظاہر ہونے لگی۔ اس حالت میں اس کے منہ سے بار بار یہ شعر نکلنے لگے: ترجمہ: اے بیمار کی راحت اور اے حقیر و سقیف کی شفا، میں تجھ پر سلامتی بھیجتا ہوں۔ میرے دل میں تیری رضامندی خالق جلیل کی رحمت سے بھی زیادہ مرغوب ہے۔ سننے والے نے کہا: اے شخص، یہ کیا بک رہا ہے؟ اللہ سے ڈر۔ اس نے جواب دیا: یہ تو ہو چکا ہے اور یہ واقع ہے، یہ کہتا ہے۔ یہ سن کر میں وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور گھر کے دروازے سے باہر نہیں نکلا تھا کہ مرنے کی آواز آنے لگی۔ اللہ تعالی ہمیں سوء عاقبت اور برے انجام اور منحوس خاتمہ سے محفوظ رکھے، آمین۔ سلف صالحین کا سوء خاتمہ سے ڈرنا۔ بیان کرتے ہیں سیدنا سفیان ثوری ایک مرتبہ رات کو صبح تک روتے رہے۔ صبح کسی نے آپ سے پوچھا: کیا گناہوں کی وجہ سے آپ اس قدر روتے ہیں؟ سیدنا سفیان ثوری رحمہ اللہ نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا: گناہ تو اس تنکے جتنے بھی حیثیت نہیں رکھتے، میں برے خاتمہ اور سوء انجام سے ڈر رہا ہوں۔ حقیقتاً یہ ہے اعلیٰ تفقہ فی الدین اور معرفت حق کہ بندہ ڈرتا ہے کہ موت کے وقت کہیں اس کے گناہ اسے دھوکہ نہ دے جائے اور حسن خاتمہ اور انجام بالخیر کے درمیان گناہ اور معاصی حائل ہو کر خاتمہ بالخیر کے درمیان دیوار نہ بن جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ سیدنا الدرداء سے بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو الدرداء پر حالت نازع میں کچھ بے ہوشی طاری ہو گئی، پھر کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوا تو یہ آیت ان کی زبان پر جاری ہی ہو گئی۔ ترجمہ: اور ہم ان کے دل اور ان کی آنکھوں کی پلٹ دیں گے جیسا کہ یہ لوگ پہلی دفعہ اس قرآن پر ایمان نہیں لائے، اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے حیران و پریشان چھوڑ دیں گے۔ سورۃ الانعام۔
آیت نمبر 110۔ بزرگان سلف کا یہ عام دستور تھا کہ وہ گناہوں سے اس لیے ڈرتے اور بچتے تھے کہ کہیں گناہ خاتمہ بالخیر اور انجام بالخیر کی راہ میں دیوار نہ بن جائے۔ عبدالحق الاشبیلی رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ برے خاتمے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ جس کا ظاہر اچھا باطن صالح ہے وہ برے خاتمے سے محفوظ ہے، للہ الحمد۔ برا خاتمہ اس کا ہوتا ہے جس کا عقیدہ اور اعتقاد صحیح نہیں اور کبیرہ گناہوں پر اصرار کرتا ہے۔ جس شخص پر گناہ غلبہ پا لیتے ہیں اور توبہ کرنے سے پہلے موت اسے آ دبوچتی ہے، اصلاح، انابت اور رجوع اللہ سے قبل ہی موت اس کا خاتمہ کر دیتی ہے، ایسے شخص پر حالت نزع و سکرات میں موت کے وقت شیطان غالب آ جاتا ہے اور خاتمہ بالخیر سے بھٹکا دیتا ہے، الیاذ باللہ العظیم۔ عبدالحق الاشبیلی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ایک واقعہ میں نے سنا ہے کہ مصر میں ایک شخص تھا جو اذان و نماز کا سخت پابند تھا اور صرف اذان و نماز کے لیے مسجد میں پڑا رہتا تھا۔ عادات، طاعات و عبادات کی وجہ سے اس کے منہ پر اور پیشانی پر نور برستا تھا۔ ایک روز وہ اپنی عادت کے موافق اذان کہنے کے غرض سے مینارہ پر چڑھا۔ مینارہ کے نیچے ایک عیسائی کا گھر تھا۔ اتفاق سے اس گھر پر اس کی نظر پڑی۔ دیکھا ایک لڑکی کھڑی ہوئی ہے۔ اس وقت یہ بے قابو ہو گیا اور اذان و نماز کو خیر باد کہہ کر مینارے سے نیچے اترا اور سیدھا اس عیسائی کے مکان پر پہنچا۔ لڑکی نے اس سے کہا، یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا، مجھے تجھ سے محبت ہو گئی ہے، میرا دل تو نے چھین لیا ہے، میرے قلب کی تو مالک ہو گئی ہے۔ لڑکی نے کہا، میں برا کام ہرگز نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا، میں تجھ سے شادی کر لیتا ہوں۔ لڑکی بولی، تو مسلمان ہے اور میں عیسائی، میرا باپ ہرگز تجھ سے میری شادی نہیں کرے گا۔ اس نے کہا، میں عیسائی ہونے کو تیار ہوں۔ لڑکی نے کہا، ہاں ایسا ہو تو میں شادی کرنے کو تیار ہوں۔ چنانچہ یہ شخص اسی وقت عیسائی ہو گیا اور اس لڑکی سے شادی کر لی، اسی گھرانے سے وابستہ ہو گیا۔ لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ شادی کے دن ہی وہ گھر کی چھت پر چڑھا، وہاں سے گر پڑا اور اسی وقت مر گیا۔ اس لڑکی سے خلوت تک نصیب نہ ہوئی اور بے حاصل اپنا دین بھی کھو بیٹھا اور آخرت بھی برباد کر لی۔ عشق